اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُم اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا. یہ ان کا انجام اخروی ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں اپنی سرکشی میں. یعمہون کہ وہ بھٹکتے رہتے ہیں. یعمہون کا مطلب طغیان کہتے ہیں سرکشی. طغى یطغی. وَأَمَّا مَنْ طغى سرکشی کرنا. ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے سرکشی کرنا. سمجھ نہیں تھی؟ ایک ہے کفر، ایک ہے سرکشی. کفر اپنی جگہ چھوٹی چیز ہے، سرکشی اس سے بڑی چیز ہے. سرکشی تو کبھی مسلمانوں نے بھی کی ہے، سرکشی تو کبھی منافقوں نے بھی کی ہے. تو سرکشی کا جرم اس سے بڑا ہے، لیکن اس کا عذاب پھر اس لحاظ سے ہے. کفر کا عذاب اللہ معاف نہیں کرتے، لیکن سرکشی کو اللہ ہو سکتے کبھی معاف فرما دے. فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں. اللہ نے لفظ استعمال کیا یعمہون، بھٹکتا رہنا. کیا مطلب؟ یہ سرکشی کر کے ایک جگہ پہ ٹک ہی نہیں سکتا، بلکہ آگے بڑھتا رہتا ہے. تو یہ 4 قباحتیں ہیں. سب سے پہلی قباحت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں حالانکہ نہیں ہے. دوسری قباحت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں لیکن نہیں ہے. تیسری قباحت یہ ہے کہ وہ اپنے عیب کو ہنر اور دوسرے کے ہنر کو عیب یعنی حماقت. اور چوتھی یہ ہے کہ ان کے مزاج میں دھوکہ بازی ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے یہ جواب دے دیا. پھر آگے اللہ رب العزت ان کا انجام بتا رہے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کسی بھی بندے کا ذکر فرماتے ہیں تو آگے اس کا انجام ضرور بتاتے ہیں. چنانچہ یہاں اللہ رب العزت نے انجام بتایا. چنانچہ جہاں اللہ نے میرا اور آپ کا ذکر فرمایا وہاں اللہ نے اس کا انجام بھی ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں جی؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے. اشتروا خریدی ہے، ضلالت گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لے لیا تو اللہ نے اس کو خرید و فروخت کے ذریعے سے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ بہت فما ربحت تجارتہم، اور لہذا ان کی تجارت میں نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا، وما كانوا مهتدين، اور نہ ان کو سیدھا رستہ ملا. یہ اللہ رب العزت نے ان کا انجام ذکر فرمایا کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا، لہذا ان کو نہ ہدایت ملی اور نہ اپنے منافقت سے کسی بھی طرح کا فائدہ ہوا. جو منافقت کرتا ہے اس کو کسی بھی طرح کا فائدہ در اصل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ایک مثال دی ہے، انشاءاللہ ذکر کروں گا آگے تفصیل کے ساتھ. مثل کیا ہوتی ہے، مثال کیا ہوتی ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل کیا ہوتی ہے ذرا سمجھیں. مثل وہ ہوتی ہے کہ اشتراک الشیئین فی کیفیت و صفت. مثل اس کو کہتے ہیں. ایک ہے لفظ مثل، ایک ہے لفظ مثل، سمجھ رہے؟ ایک ہے لفظ مثل. مثل کسے کہتے ہیں؟ اشتراک الشیئین، دو چیزوں کا ایک چیز میں جمع ہونا، فی کیفیت و صفت، کیفیت ایک ہو اور صفت ایک ہو. تو یہاں کیفیت اور صفت ایک ہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ سمجھو، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھو بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن سنتے تھے تو اس قرآن کے سننے میں ان کی کیفیت ہوتی تھی کہ ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، میرا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، آپ کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. تو یہ میرا اور ان کا اشتراک ہو گیا ایک کیفیت کے اندر. ٹھیک ہے، دل کی کیفیت. اب ان کی کیفیت بہت زیادہ تھی، میری کیفیت چھوٹی سی ہے، لیکن ایک کیفیت میں اشتراک ہو گیا. وہ صفت، قرآن سننا ایک صفت ہے، لہذا وہ اللہ کے نبی سے سنتے تھے. آپ لوگ ہم جیسے گنہگاروں سے سنتے ہو یا ہم آپ سے سنتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے سنتے ہیں قرآن. تو صفت بھی ہے. تو میرا اور صحابہ کا اشتراک ہو گیا تو اس کو مثل کہتے ہیں. سمجھ؟ ہم ان کی برابر ممکن ہی نہیں ہو سکتے، لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک بات بتائی. تو مثل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مثل استعمال ہوتا ہے اشتراک الشیئین فی النوع. یہ کسی نوع انسانیت کے اندر تمام کے تمام انسان ایک نوع میں مشترک ہیں، تو اس کے لیے لفظ مثل استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ فلاں شکل کی مثل ہو، فلاں آدمی کی مثل ہو، یعنی آپ کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے، تو اس لیے کہ وہ بھی گورا ہے اور آپ بھی گورے ہیں، وہ کالا ہے آپ بھی کالے ہیں، اس نے سفید کپڑے پہنے آپ نے بھی سفید کپڑے پہنے. تو پھر نو کے اندر
جیسے انسان کی نوع اور شیطان کی نوع الگ ہے. شیطان جنات کی نوع میں سے ہے, انسان کی نوع میں سے. لہذا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس نوع میں سے ہیں اس نوع میں سے آپ ہیں. لہذا اللہ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. تو اس میں نوع کی ذکر ہے. کیفیت تو ہماری ہو نہیں سکتی اللہ کے نبی جیسی, صفت تو ہماری اللہ کے نبی جیسی ہو نہیں سکتی. لہذا اللہ نے وہاں لفظ مثل استعمال کیا. مثل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اشتراک شیء فی نوع. لہذا میری اور صحابہ کی نوع بھی ایک ہے, آپ کی اور صحابہ کی نوع بھی, آپ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوع ایک ہے, ہماری گھر کی خواتین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوع ایک ہے, صحابہ کی نوع ایک ہے. یعنی وہ بھی نوع انسانیت میں سے ہیں, ہم بھی نوع انسانیت میں. لہذا کوئی بچہ اگر شرارت کرتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے شیطان نہیں کرو, اس کو شیطان نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ شیطان کی نوع الگ ہے. ہم اس کو شرارت کہہ سکتے ہیں, شیطانی نہیں کہہ سکتے. شیطانی نہیں کہہ سکتے, شرارت کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ دونوں کی نوع الگ. تو مثل کا لفظ ہے, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. منافقین کی مثال اللہ نے دی ہے. اللہ کیسی مثال دی ہے, بڑی زبردست مثال دی ہے. یہ مثال 2 آیتوں کے اندر, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. سمجھ لو, پہلے سمجھ لو. ایک آدمی نے اندھیرا ہے, گھپ اندھیرا ہے, راستہ بھٹکا ہوا ہے, گھپ اندھیرا ہے. یہ وہ منافقین ہیں جو کہ پکے قسم کے منافق ہیں. یہاں 2 مثالیں ہیں. پہلی مثال کوئی پکے قسم کے منافق ہیں, اور دوسرے منافق تھوڑے ہلکے قسم کے منافق ہیں کہ جو اپنی منافقت پر پریشان ہوتے ہیں. لیکن یہ منافق عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جیسے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ کیسے نہیں ہے, میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. اندھیرا ہے, راستہ بھٹک چکے, آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک شخص آتا ہے, وہ لائٹ جلاتا ہے. آپ دوڑ کے دیکھتے ہیں کہ راستہ صحیح ہے, آگے کھڈا تو نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. جلدی سے وہ لائٹ بند کر دیتا ہے. نہ آپ کو اس بندے کا پتہ چلتا ہے, نہ لائٹ کا پتہ چلتا ہے. تو یہ جو صورت ہوتی ہے شدت پریشانی کی ہوتی ہے. ایسی کفار اندھیرے میں ہے. ایمان والا جب کوئی نورانی بات کرتا ہے تو وہ اس کی بات دیکھ کے دوڑتا ہے, لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی بات ذکر کر کے, لیکن اپنے اندر اس کی لائٹ ہی نہیں جل رہی, اندھیرا ہے. منافقت. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے ایک آگ روشن کی, پھر جب اس آگ نے فلما اضاءت ما حولہ, کہ اس کے ماحول کو روشن کر دیا, تو ذهب اللہ بنورہم وترکہم, تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا. وترکہم فی ظلمات, اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں کے اندر. لا یبصرون, وہ نہیں دیکھ سکتے, ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا. تو وہ ایسے ہیں, سمن, وہ بہرے ہیں, بکمن, وہ گونگے ہیں, عمیون, کیسی حالت ہے ان کی. اصل میں تو یہ ہم کا سمن, ہم کا بکمن, ہم کا عمیون, یہ اصل میں ایسے ہے کہ وہ اندھوں کی طرح ہیں, بہروں کی طرح ہیں, گونگوں کی طرح ہیں, لیکن اصل میں یہ ایسے ہے. سمن, ایک آدمی اندھیرا ہے, اندھیرا. لہذا اندھیرے میں وہ آگے نکل کر کسی کو آواز دے سکتا ہے, وہ کسی کی آواز سن سکتا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں, آواز نہیں سن سکتا. سمن, وہ گونگا ہے. پھر چلے وہ کسی کو آواز دے دے, کوئی آ کے اس کا ہاتھ پکڑ لے, تو نہیں. بکمن, وہ گونگا بھی ہے, وہ کسی کو آواز دینے پہ قاصر ہے, اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا. عمیون, اور اس کے ساتھ وہ اندھا بھی ہے, یعنی اندھیرا در اندھیرا ہے. لا یرجعون, وہ واپس نہیں آئیں گے.